السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے آپ کا؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میرے چینل پر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ شروع ہے، جس کی ہم 6 قسطیں پڑھ چکے ہیں۔ جو لوگ میرے چینل پر نہیں ہوں تو کائنڈلی میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ اب میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی قسط نمبر 7۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی 2 اقساط میں عربوں میں بت پرستی کی تاریخ اور ولادت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سرزمین عرب اور خصوصاً مکہ و مدینہ میں رائج مختلف ادیان اور عقائد کے جائزہ لیا گیا۔ اس قسط میں ظہور اسلام کے وقت عربوں کی خصوصاً قریش مکہ کی معاشی اور معاشرتی حالات بیان کیے جائیں گے۔ عربوں کے معاشرتی اور معاشی حالات۔ ظہور اسلام کے وقت اگر عرب معاشرے کا ایک سرسری سا جائزہ بھی لیا جائے تو ایک بات شدت سے محسوس ہوتی ہے کہ تب کا عرب معاشرہ ایک ہی وقت میں اچھی بری متضاد خصلتوں کا شکار تھا، اور اس سے بھی اہم بات یہ کہ اچھی بری یہ متضاد خصلتیں اپنی پوری شدت سے ان پر صلاحیت پذیر تھیں۔ ایسے میں اگر ہم ان میں رائج بدعات اور رسم و رواج کو مد نظر رکھیں تو عرب معاشرہ ایک بدترین معاشرے کی تصویر پیش کرتا تھا، اور اگر ہم عربوں کے اوصاف حمیدہ کو سامنے رکھیں تو در حقیقت ان سے بہتر انسانی معاشرہ اور معاشرتی اقتدار کی نظیر ملنا ہی مشکل ہے۔ بنیادی طور پر عرب معاشرہ 3 طبقات پر مشتمل تھا۔ نمبر 1 ہجری۔ وہ لوگ جو شہروں میں آباد تھے اور مستقل طور پر شہروں میں ہی سکونت پذیر تھے، ان کی تعداد بہت تھوڑی تھی۔ ہجری عربوں کا ذریعہ آمدن نخلستانوں کی آمدن اور تجارت تھا۔ در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا حضرت ہاشم تھے، جنہوں نے روموں، ایران اور شاموں ہندوستان کے حکمرانوں کے ساتھ تجارتی معاہدے کیے۔ اس طرح عرب لوگوں بڑے بڑے قافلے کی صورت میں ان ممالک میں جاتے اور وہاں سے قافلے عرب آتے۔ قریش مکہ کو کیونکہ خانہ کعبہ میں تولیت کی وجہ سے مرکزی اہمیت حاصل تھی، اس لیے قریش مکہ کے قافلوں کو عرب کے بدوی قبائل لوٹنے سے بھی گریز کرتے تھے۔ بدوی عرب کے اکثر آبادی بدوی قبائل پر مشتمل تھی، جو خانہ بدوشی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ ان کا اصل ذریعہ معاش گلہ بانی یعنی جانوروں کو پالنا تھا، اس لیے جہاں کہیں چراگاہ نظر آتی وہیں ڈیرے ڈال دیے جاتے، اور جب اس چراگاہ میں ان کے جانوروں کی خوراک ختم ہو جاتی تو وہاں سے کسی اور جگہ رخ کر جاتے۔ اس کے علاوہ راہزنی بھی ان کی آمدن کا ایک بڑا ذریعہ تھی۔ یہ لوگ عرب کے صحراؤں میں آتے جاتے قافلوں کو لوٹ لیتے۔ جو قبائل ڈاکہ کے ذریعے روزی کماتے تھے وہ اس پر بہت فخر کیا کرتے تھے۔ لونڈی اور غلام۔ نمبر 3 معاشرے کا تیسرا اور سب سے نچلا طبقہ لونڈیوں اور غلاموں کا تھا، جو ہجری و بدوی عربوں کے ساتھ خادم کی حیثیت سے رہتے تھے۔ غلاموں میں عرب اور غیر عرب دونوں شامل تھے۔ عرب تو قبائل کی آپس کی جنگ میں مغلوب ہونے یا پھر مقروض ہونے کی وجہ سے لونڈی یا غلام بنا لیے جاتے، جبکہ غیر عرب بکتے بکاتے سرزمین عرب میں پہنچتے، جہاں باقاعدہ منڈیوں اور بازاروں میں ان کی خرید و فروخت ہوتی۔ مالک کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ اپنے غلام پر جس طرح چاہے ظلم ڈھائے اور چاہے اسے جان سے ہی مار ڈالے۔ معمولی باتوں پر غلاموں کو اتنی سخت سزائیں دی جاتی کہ انسانیت کی روح بھی کانپ اٹھتی۔ غلام کا بیٹا بھی پیدائشی غلام ہوتا، اسی طرح لونڈیاں بھی ظلم و ستم کا نشانہ بنتی اور ان سے بدکاری کا پیشہ بھی کرایا جاتا تھا۔ ناچ گانے جاننے والی لونڈیوں کی قیمتیں نسبتاً زیادہ ہوتی تھیں۔ غرض یہ کہ غلاموں اور لونڈیوں کی جان و مال، عزت و آبرو اور اولاد سب کی ان کے آقا کی ہی ملکیت ہوتی تھی۔ عرب معاشرے میں جنگ و جدل کا سلسلہ مسلسل جاری رہتا۔ اس جنگ و جدل، مسلسل خانہ جنگی اور صدیوں تک جاری رہنے والے باہمی باز و عناد و تعصب عداوت کے باوجود عرب ایک مشترکہ ثقافت رکھتے تھے، جس کی بنیادی عناصر میں اپنے آباء و اجداد پر فخر کرنا، ان کی روایات کو برقرار رکھنا اور مشترکہ زبان عربی کو گنوایا جا سکتا ہے۔
عرب نسلی طور پر قطحانی اور عدنانی بنو اسماعیل دو گروہوں میں بٹے ہوئے تھے، لیکن دونوں کو عربی زبان پر فخر تھا۔ شعر و شاعری بچے بچے کی زبان پر تھی اور شعر ذوق اور عرب ثقافت کا بھرپور اظہار طائف کے قریب عکاظ کے مقام پر ہر سال لگنے والے میلے میں کیا جاتا۔ عام حالات میں ایک عرب جنگجو سپاہی تھا، مگر اس میلے میں وہ بھی ایک شاعر کا روپ دھار لیتا۔ شراب خوری کی مجلسیں سجائی جاتی اور گردش جام کے ساتھ ایسی بلند پایہ غزلیں کہی جاتی کہ آج تک اس دور کے ادب کو کلاسیکی مانا جاتا ہے۔ فحشہ عورتوں کی موجودگی نے ان مجالس کو بے ہودگی کی انتہائی پستیوں میں تک پہنچا دیا تھا۔ پروفیسر عبدالحمید صدیقی اپنی کتاب لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لکھتے ہیں کہ جب عرب تاجر اپنے تجارتی کارواں لے کر روم و ایران اور شام و ہندوستان تک جاتے، وہ واپسی پر عیش پرستی اور تمام بری عادات لے کر لوٹتے۔ شام اور عراق سے لڑکیاں درآمد کی جاتی جنہیں عیش پرستی کے لیے استعمال کیا جاتا۔ شہوانی خواہشات کے اس چٹخارے نے عربوں کو بلا کا اوباش اور نفس پرست بنا دیا تھا، اور ان کے ہاں بدکاری اتنی رچ بس گئی تھی، اگر کوئی صالح شخص ان بدکاریوں اور بری عادات سے اجتناب کرتا تو اس کا مذاق اڑایا جاتا اور کمینہ، کنجوس اور غیر ملنسار قرار دے دیا جاتا۔ عرب معاشرے کی اخلاقی باختگی کا ایک اور تاریک پہلو خاندانی نظام کی گراوٹ تھا۔ عرب کے متمول طبقے میں پھر بھی حالت کچھ بہتر تھی، مگر عمومی طور پر مرد عورت کا اختلاف سوائے فحاشی اور بدکاری کے اور کچھ نہ تھا۔ ایک ہی وقت میں کئی عورتوں کو اپنے حرم میں داخل کر لیا جاتا۔ دو سگی بہنوں سے بیک وقت نکاح کر لینا اور باپ کے مرنے کے بعد سوتیلی ماں کو اپنی زوجیت میں لے لینا میں کوئی عار نہ محسوس ہوتی۔ 10 لوگ ایک ہی عورت سے تعلقات قائم کر لیتے۔ جگہ جگہ رنڈیوں اور طائفوں کے گھر زنا اور بدکاری کے اڈے تھے۔ شراب نوشی اور جوا عام تھا۔ ان کی بے حیائی کا یہ عالم تھا کہ ان کی بیٹیاں تک نیم عریاں لباس میں قبائلی مخلوط مجالس میں شریک ہوتی، جہاں ان کے جسمانی اعضاء پر نہایت فحش شعر پڑھے جاتے۔ دنیا کے شاید ہی کوئی برائی ہو جو عربوں میں موجود نہ تھی۔ لہو لعب، فسق و فجور اور قتل و غارت کے دلدادہ، زنا و بدکاری کی رسیاں اور شراب نوشی اس قدر کہ جیسے ہر گھر میں شراب خانہ تھا۔ عرب نہایت شکی القلب اور سنگ دل تھے۔ جانوروں کو درختوں کے ساتھ باندھ کر نشانہ بازی کی مشق کی جاتی، زندہ جانوروں کا کوئی حصہ کاٹ کر کھایا جاتا، اسیران جنگ کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا جاتا، ایک عضو کاٹ کر موت کے گھاٹ اتارا جاتا، دشمنوں کا جگر نکال کر چبا لیا جاتا، ان کے کاسہ سر میں شراب ڈال کر پی جاتی، مجرموں کو حد درجہ وحشیانہ سزائیں دی جاتی۔ در حقیقت یہ اسلام کی حقانیت سچائی کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے کہ ایسی وحشی اور جاہل قوم کو بدل کر تمام اقوام عالم کا پیشوا بنا دیا اور ان کو اخلاقی طور پر فرشتوں کے جیسا پاکیزہ بنا دیا۔ تاہم اخلاقی طور پر پرستی اور گراوٹ کے اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبے اس معاشرے میں ایسے سلیم فطرت صالحہ انسان موجود تھے جو ان قبیح حرکات سے الگ تھلگ تھے۔ دوسری طرف جب انہی بدکار و بے حیا عربوں میں کچھ ایسی اخلاقی اچھائیاں بھی پائی جاتی تھیں جو ان عربوں کے لیے وجہ امتیاز تھیں۔ شجاعت عربوں میں ایک معراج پر تھی۔ ان کی بہادری در حقیقت سفاکی کے درجے تک پہنچی ہوئی تھی۔ کسی عرب کے لیے میدان جنگ میں تلوار کی دھار پر کٹ مرنا عزت و شرافت کی بات تھی، اور بستر پر ناک رگڑ رگڑ کر مرنا ذلت و گالی سمجھا جاتا تھا۔ نہ صرف مرد بلکہ عورتیں بھی میدان جنگ میں مردوں کے دوش بدوش حصہ لیتیں۔ سخاوت میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا۔ کبھی کبھی تو اپنے پاس آخری روپیہ تک ساحل کے حوالے کر دیا جاتا۔ مہمان نواز اس درجے کے تھے کہ اگر کسی کے پاس ایک اونٹ گزر بسر کے لیے ہوتا تو اگر مہمان آ جاتے تو اسے ذبح کر کے مہمانوں کو کھلا دیا جاتا۔ عرب آزادی کے دلدادہ تھے اور اپنی آزادی برقرار رکھنے کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہ کرتے تھے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ روم و ایران کی عظیم سلطنتوں کے بیچ میں ہونے کے باوجود کوئی ان کو محکوم نہ بنا سکا۔
عرب آخری درجے کے وفا پیشہ تھے، عہد و پیمان کی پابندی کو فرض سمجھا جاتا تھا اور وفائے عہد میں اپنی جان و مال اور اولاد تک کو قربان کر دیا جاتا تھا۔ جب کسی کو پناہ دیتے تو اپنی جان قربان کر دیتے، مگر اپنی پناہ میں آئے شخص پر ایک آنچ نہ آنے دیتے۔ شاید عرب قوم کی یہ امتیازی صفات ہی تھیں جن کی وجہ سے اللہ نے اس قوم کو اسلام کی داعی قوم کے طور پر فضیلت بخشی۔ بلا شبہ عرب قوم بدکاری و بے حیائی کی دلدل میں مکمل طور پر ڈوبی ہوئی تھی، مگر یہ سب وہ بری صفات تھیں جو ان کی فطرت میں شامل نہ تھیں اور انہیں ختم بھی کیا جا سکتا تھا۔ اسلام کے ظہور کے بعد ختم بھی ہو گئیں، مگر کسی قوم کو نہ تو کوشش کر کے بہادر بنایا جا سکتا ہے، نہ ہی امانتدار اور نہ ہی حریت و آزادی کا متوالا۔ یہ وہ صفات ہیں جن سے عرب قوم کو اللہ نے خوب نواز رکھا تھا، اور جب اسلام قبول کرنے کے بعد عرب قوم اپنی اخلاقی گراوٹ سے نکلی اور ان صفات میں جب اسلامی جذبہ جہاد کی روح بھی پھونک دی گئی تو پھر دنیا میں ان کی شجاعت اور تلوار کی بہادرانہ کاٹ کا کسی قوم کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ سیاسی حالات۔ ظہور اسلام سے پہلے عرب قبائل نظام میں تقسیم تھا اور سرزمین عرب کے ریگستانوں میں دانہ ہے تسبیح کی طرح بکھرے ہوئے تھے۔ قبائل کا سیاسی نظام نیم جمہوری تھا۔ قبیلے کا ایک سردار مقرر ہوتا تھا جس کی شجاعت، قابلیت اور فہم و فراست کے علاوہ سابقہ سردار سے قرابت داری بھی لحاظ رکھا جاتا۔ تمام لوگ اپنے سردار کی اطاعت کرتے، تاہم سردار قبیلہ کے بااثر لوگوں سے صلاح مشورہ بھی کر لیتا۔ عرب قوم کیونکہ اکھڑ مزاج قوم تھی تو بعض اوقات کسی معمولی سی بات پر اگر دو مختلف قبیلے کے افراد میں جھگڑا ہو جاتا تو اسے پورے قبیلے کا انا کا مسئلہ بنا لیا جاتا اور پھر مخالف قبیلے کے خلاف اعلان جنگ کر دیا جاتا۔ بسا اوقات یہ جنگیں مدتوں جاری رہتی۔ مثلاً بنو تغلب اور بنو بکر میں بسومی نامی ایک اونٹنی کو مار ڈالنے پر جنگ کا آغاز ہوا اور یہ جنگ پھر 40 برس جاری رہی۔ جب ہم جزیرہ نما عرب کے اطراف پر نظر ڈالتے ہیں تو ایک طرف روم کی عظیم بازنطینی سلطنت اور دوسری طرف ایران کی عظیم ساسانی سلطنت نظر آتی ہے۔ جزیرہ نما عرب کو ایک لحاظ سے ان دو عظیم ہمسایہ حکومتوں کے درمیان ایک بفر اسٹیٹ کا درجہ حاصل تھا۔ اہل عرب ان دو ہمسایہ سلطنتوں کو اسدین غالب یعنی دو طاقتور شیر کہا کرتے تھے۔ اس وقت یہ دنیا کے دو سب سے طاقتور ترین اقوام تھیں جو کئی صدیوں سے آپس سے برسر پیکار تھیں۔ کبھی رومی ایرانیوں کو پامال کرتے ہوئے شکست فاش سے دوچار کر دیتے اور کبھی میدان جنگ میں ایرانیوں کی فتح کے طلبل بجتے۔ روم کی بازنطینی سلطنت کا حکمران قیصر کے لقب سے حکومت کرتا، جبکہ ایران کی ساسانی سلطنت کا حکمران کسریٰ کہلاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں روم پر قیصر ہرقل کی حکومت تھی، جب ایران پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں مشہور ایرانی بادشاہ نوشیروان کی حکومت تھی، جبکہ اس کے بعد خسرو پرویز ایران کا شہنشاہ بنا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبلیغی خط کو پھاڑنے کی گستاخی کی تھی۔ یہاں میں عربوں کی تاریخ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے وقت سرزمین عرب کے عمومی حالات کا سلسلہ تمام کرتا ہوں، اور انشاءاللہ اگلی قسط میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ آغاز ہوگا۔ تو اس لیے جو لوگ میرے چینل پہ نیو ہیں تو کائنڈلی میرا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر ویڈیو بآسانی مل سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔